For the purpose of identification of objectives for any educational program and the source of information, we were looking into the possibilities of sources, which was that there were progressives جن کا یہ خیال ہے کہ بچوں کو بالکل جدید طریقے پہ تعلیم دینی چاہیے، اور کچھ لوگ ہیں جو اسینشلسٹ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ کچھ ضروری نظریات یا آئیڈیاز ہیں جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں پہنچانا بہت ہی ضروری ہیں. بالکل اسی طرح سے کچھ اسپیشلسٹ ہیں اور سوشیولوجسٹ ہیں اور کچھ چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں اور ایجوکیشنل فلاسفرز ہیں جن کی تمام سورسز ہمارے پاس موجود ہیں، جس کی بنا پر ہم کسی بھی پرپز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں کون کون سے پرپسز ہونے چاہیے اور کس طرح سے ہم وہاں سے آبجیکٹیوز کو طے کر سکتے ہیں. آئیے باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ سورس آف انفارمیشن ہمیں کیا کچھ دے سکتی ہے اور ہم اس کو کس طور پر استعمال کر سکتے ہیں. Progressives, they are just of the idea that children have their own interest, اور ان کے یہ انٹرسٹ ان کی تعلیم میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں. لہٰذا بڑا یہ ضروری ہے کہ ہم وہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں جو بچے نہیں جانتے یا جس چیز کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں، اور ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم پرپسز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو بچوں کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہوگا. لہٰذا بچوں کو تمام انٹرسٹ کی بنیاد پر ہی تعلیم دی جائے. یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہم تمام کے تمام آبجیکٹیوز کو صرف بچوں کی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر نہیں طے کر سکتے. لہٰذا ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ بچے کی دلچسپی اگر ایک سبجیکٹ میں ہے تو ہمیں اس میں ڈیفیشنسی کہاں پر نظر آتی ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم بچوں کے انٹرسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی دلچسپی کے مطابق کچھ نہ کچھ کانٹینٹ شامل کر سکتے ہیں، لیکن ایک استاد ہی یہ طے کر سکتا ہے کہ کسی ایک خاص لیول پر کس قسم کا آبجیکٹو اس کو حاصل کرنا ہے اور کس طرح سے اس نے نیکسٹ گریڈ میں جانا ہے. اسینشلسٹ کا یہ خیال ہے کہ بہت سارا نالج جو صدیوں سے لوگوں نے پریپیئر کیا اور بنایا اور وہ ہمارے پاس آ گیا، اب اس نالج کی بنیاد پر اور ان تمام ٹیکنیکس کی بنیاد پر بچوں کی تعلیم کرنی چاہیے. یعنی یہ وہ نالج ہے جو ہر بچے کو معلوم ہو اور اس کو جنریشن اور آفٹر جنریشن یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنا ہی ہے. لہٰذا ہمیں نئے نالج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کچھ اسینشل کیریکٹرسٹکس اس طرح کے ہیں یا ایکسپرٹیز ایسی ہیں جو تمام بچوں کو آنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سلسلہ میں ہم نے بات کی تھی کہ بچوں کو میتھمیٹکس کے بیسک کانسیپٹس آنے چاہیے، ان کو لینگویجز آنی چاہیے، ان کو لاجک کا پتہ ہو اور وہ انہی سکلز کو سیکھ بھی سکیں اور ان کو فردر استعمال بھی کر سکیں. لہٰذا اسینشلسٹ کا یہ خیال ہے کہ کلچرل ہیریٹیج یا ریچولز کسی بھی جگہ کی اتنی اہم ہیں کہ ان کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جانا نہایت ہی ضروری ہے. سوشیولوجسٹ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں کنٹمپرری ایشوز کو انالائز کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے کیا پرابلمس ہیں اور کیا ایشوز ہیں جو ہمارے آج کے دور کے ہیں. ہم ان تمام پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو پھر ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اسکول میں ٹیچنگ لرننگ کے ذریعے بچوں میں پیدا کر سکتے ہیں اور یہ اسکل کس طرح سے بچوں میں ڈیولپ کریں کہ وہ ان مسائل کا حل بھی کر سکیں. اسی بنیاد پر بچوں کی تمام ٹیچنگ لرننگ کی ایکٹیویٹی کو ہونا چاہیے. سو بیسک پرپز آف سوشیولوجسٹ از دیٹ دی انفارمیشن از دیئر and the information is in the form of contemporary issues which students are facing and their parents are facing. So this is very important that these kids, they know how to deal with the problems of their current lives and how they can address these problems once they will be grown up as individuals. اگر ہم دیکھیں کہ اگر سوشیولوجسٹ کے طریقے پر ہی آپ نے تعلیم دینی ہو اور یہی انفارمیشن آپ نے استعمال کرنی ہے تو بیسک آبجیکٹیوز کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہمیں کون کون سی اسٹیجز سے گزرنا پڑے گا. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ آر دا پرابلمز دیز ڈیز وی آر فیسنگ اور اینی سوسائٹی از فیسنگ. یہ آپ اپنے ایک خاص اسکول میں بھی کر سکتے ہیں اور ایک اسکول میں جہاں پر آپ پڑھاتے ہیں وہاں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اسکول جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کے قرب و جوار میں موجود ہے تو وہاں سے بھی آپ ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں اور اپنی سوسائٹی میں بھی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے یہ پرابلمس ہیں
تو ہمیں ان پرابلمس کو حل کرنے کے لیے کس قسم کا نالج یعنی علم کی ضرورت ہوگی, کس قسم کا کنٹینٹ میٹر ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, کس قسم کے اسکلز ہمیں بچوں میں ڈیولپ کرنے چاہیے اور ان کو پرپز میں شامل کر لینا چاہیے, اور اسی طرح سے پرپزز میں کس قسم کے آبجیکٹیوز کو اور ان کے ساتھ ساتھ کس قسم کے ایٹیچیوڈز ہم بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں. اور ان تمام بیسک سکلز کی بنیاد پر یعنی ہم کنٹینٹ میٹر کے ذریعے, سکلز کی بنیاد سے اور ایٹیٹیوڈز اور رویوں کے ذریعے ہم کنٹمپریری ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ایجوکیشنل فلاسفرز کا یہ خیال ہے کہ بیسک ویلیوز موجود ہیں اور وہ ہم سب جانتے ہیں, اور اس کے بارے میں کوئی بھی سوسائٹی بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ ہمارا فلسفہ کیا ہے اور ہم نے اس کے مطابق کس طرح سے تعلیم دینی ہے. لہٰذا کسی بھی جگہ کی فلسفی کو یا کسی بھی سوسائٹی کی فلسفی کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے. سو فلسفی آف ایچ اینڈ ایوری سوسائٹی از دیئر. لائک ہم پاکستان میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامک فلسفی پر فالو کرتے ہوئے ہم آبجیکٹیوز کو ترتیب دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام ویلیوز کو جو ہماری فلسافیکل ویلیوز ہیں یا ہمارے فلسفے کے مطابق ہیں اور اسلامی فلسفے کے مطابق ہیں, تو ہم یہی فلسفیز ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں پیدا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اسکول کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس نے بچوں میں وہ تمام اسکلز اور ایٹیٹیوڈز اور ویلیوز ڈیولپ کرنی ہے جو کسی بھی جگہ کے لوگوں کا اپنا فلسفہ ہے. لہٰذا اسی طریقے سے ہم ان فلسفیز کو اسٹڈی کرتے ہوئے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو طے کر سکتے ہیں. اگر ہم ایک اسکول پر نظر ڈالیں کہ اسکول کا کیا رول ہو سکتا ہے اور ان ویلیوز کو اسکول کیسے ڈرا کر سکتا ہے یا آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری فلسفی کیا ہے, یعنی کسی بھی جگہ کی فلسفی یا آپ کے اپنے معاشرے کی فلسفی. اگر ہم اسلامک فلسفی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہمارے ٹیچرز کو اور کریکولم ڈیولپرز کو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ وہ اسلامی فلسفی کو مکمل طور پر جان جائیں کہ اسلامک فلسفی اور ایجوکیشنل فلسفی ہے کیا. اسی کے مطابق ہمیں اس تمام کنٹینٹ پر بھی عبور حاصل ہونا چاہیے, یعنی کون سا کنٹینٹ میٹر ہے جو ہمیں پڑھانا پڑے گا اپنی خاص فلسفی کو سامنے رکھتے ہوئے. پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سی ایجوکیشنل فلسفی ہے جو ہماری فلسفی کو سپلیمنٹ کرتی ہے, یعنی ہمارا فلسفہ حیات کیا ہے اور کہاں پر ایجوکیشنل فلسفی ہے جو ان لائن آ جاتی ہے ہماری فلسفی کے, اور اس کے ساتھ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کا کنٹینٹ میٹر پڑھانا ہے اور ہمارے آبجیکٹیوز کس قسم کے ہونے چاہیے. لہٰذا اس ڈسکشن سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی سورس آف انفارمیشن یعنی سنگل سورس آف انفارمیشن کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اسینشلسٹ کے مطابق تعلیم دینی چاہیے یا پروگریسوز کے مطابق ہم پرپز آئیڈینٹیفائی کر لیں یا صرف فلسفی یا چائلڈ سائیکالوجسٹ کو فالو کریں, یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی ایک سورس آف انفارمیشن کلی طور پر آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ فل ہوگی, بلکہ ہر سورس کی ایک اپنی ویلیو ہے. فلسفی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فلسفہ کیا ہے اور زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں ایک خاص فلسفے کے مطابق, اور اسی کے مطابق ایجوکیشنل فلسفی کیا ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح سے چائلڈ سائیکالوجسٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بچہ لرن کیسے کرتا ہے اور سٹیجز آف لرننگ کیا ہوتی ہیں اور مختلف گریڈز کے مطابق کس طرح سے تعلیم دینی چاہیے, یعنی ایج اینڈ سٹیج آف ڈیولپمنٹ کے مطابق کیسے آپ آبجیکٹیوز کو طے کر سکتے ہیں ہر گریڈ لیول کے لیے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی سوچ کو اور کسی بھی فلسفے کو اگر ہم فالو کرنا جا رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم ہر ایک سورس آف انفارمیشن کو اس کی ڈیو امپورٹنس دیں, یعنی جتنی اہمیت اس کو دینی چاہیے اس کو دیں, اور اس کے بعد ہم اپنی سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مقاصد کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک سورس آف انفارمیشن مکمل طور پر پرپسز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی, بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹیوز بہت ہی افیکٹو ہوں اور وہ ہر طرح کی ضرورت بچوں کی پوری کر سکیں, یعنی ان کی سائیکولوجیکل ضروریات, ان کی فزیولوجیکل ضروریات
اور ان کی philosophical ضروریات کو پورا کر سکیں, as well as they can attain the knowledge and the skills and they can learn certain attitudes. So this is important that every source of information is given due importance, and on the basis of all this research analysis, then we define the purposes for any education program or school in any society or the school where we want to teach as teachers.